الحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کی اطاعت اور اتباع اور آپ سے محبت، یہ ہے آج کا عنوان۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے مفسر تھے۔ تدبر قرآن ان کی مشہور تفسیر ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس اس کتاب کا نام ہے، بڑی مشہور کتاب ہے۔ اسی کتاب سے لے کر آج کی بات پیش کر رہا ہوں۔ رضائے الہی کا ایک ہی ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص اللہ کو راضی کرنا چاہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے ایک ہی ذریعے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو صحیح بنیاد پر قائم کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق صحیح طریقے سے جو قائم کر لیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پا لیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق درست کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو صحیح بنیادوں پر قائم کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی 4 بنیادیں ہیں، 4 باتیں ایسی ہیں جن کو ہم درست کر لیں، ٹھیک کر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا صحیح تعلق قائم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہمارا صحیح تعلق قائم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہو جائے گا۔ 4 بنیادیں ہیں: 1 ایمان، 2 اطاعت، 3 اتباع، 4 محبت۔ یہ 4 بنیادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم درست کر لیں، صحیح طور پر قائم کر لیں، تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یعنی یہ مان لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کی ذات پر سچا اور پکا اعتماد، بھروسہ، اس بات پر اعتماد کہ آپ سچے اور امین ہیں، بڑے امانت دار ہیں۔ جو امانت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپی، آپ نے وہ ہم کو ادا کر دی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ عدالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں تک پہنچا دی، صحابہ کرام کے ذریعے اور بعد میں ہمارے ذریعے۔ اس بات پر پکا اعتماد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امین ہیں۔ اس بات پر اعتماد کہ آپ کی ہر بات اور آپ کے ہر کام میں گہری حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہے سمجھ میں نہ آئے،
چاہے ہمیں کچھ اور سمجھ لیں آپ کی باتوں کو اور آپ کے کاموں کو، مگر ہم غور کریں، تدبر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام میں گہری حکمت ہوتی ہے۔ نجات اور فلاح کی راہ، نجات یعنی آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا، اور فلاح آخرت کی کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی۔ تو نجات اور فلاح کی راستہ، نجات کا راستہ اور فلاح کا راستہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں دکھایا وہی راستہ نجات کا راستہ ہے، اور وہی راستہ فلاح اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اس بات پر پکا یقین رہنا، یہ آپ پر ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے جو اصول سکھائے ہیں وہ اصول دائمی اور ابدی ہیں، ہمیشہ کے لیے صحیح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول سکھائے ہیں وہ صرف آپ کے زمانے تک نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے صحیح ہیں اور ہمیشہ صحیح رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی رضا، اللہ کی معرفت یعنی اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کی معرفت اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جو طریقہ آپ نے بتایا ہے وہی صحیح ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی طریقہ صحیح ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مختصر بیان۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام انبیاء کرام کی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کا حکم مانیں، آپ جیسا کہیں ویسا کریں۔ تمام انبیاء کرام کی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کا حکم مانیں، آپ جیسا کہیں ویسا کریں۔ اسی لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ نساء آیت 64۔ ترجمہ: ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا قرآن مجید میں یہ بات کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے۔ آدمی اگر رسول کی اطاعت نہ کرے تو اس کے تمام اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ نیک عمل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہ ہو، آپ نے جیسا فرمایا ویسا نہ ہو، اگر اس طرح اطاعت نہ کرے تو انسان کے تمام اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف بیان فرما دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت 33۔ آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے تو اس کے تمام اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم،
سورہ محمد آیت 33 ترجمہ: اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو رائیگاں نہ کرو، اپنے اعمال کو بیکار مت کرو۔ رسول کی اطاعت نہ کر کے اپنے نیک اعمال کو بیکار مت کرو۔ اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے رہا ہے، اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو رائیگاں نہ کرو، بیکار مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ براہ راست معاملہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اپنے بندوں سے کہنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنے بندوں کو جو حکم بھی دینا چاہتا ہے، وہ ایک ایک بندے کے پاس آ کر یا ایک ایک بندے کو بھیج کر اللہ تعالیٰ اپنا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم اپنے رسولوں کے ذریعے سے پہنچاتا ہے، اور اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام پہنچا دیا ہے، بھیج دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ براہ راست ڈائریکٹ معاملہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے رسول کے واسطے سے کرتا ہے، رسول کے واسطے سے معاملہ کرتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ رسول ہی لوگوں کو اللہ کی ہدایات اور احکام بتاتے ہیں، اس لیے رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، چونکہ رسول وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے، لہٰذا رسول کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف بیان کر دیا ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت 80۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے، حدیث ہے من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، ومحمد فرق بین الناس، بخاری شریف۔ جس نے محمد کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں میں محمد ہی فرق کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو ماننے والے وہی ہیں جو محمد کو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف طور پر یہ بات بتا دی۔ قرآن مجید میں ہے فلا وربک ربک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کیسا ہونا چاہیے، وہ سورہ نساء کی اس آیت نمبر 65 میں بتایا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے پس نہیں تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہیں، تیرے رب کی قسم وہ ماننے والے نہیں ہیں، جب تک کہ ان تمام معاملات میں جو ان کے درمیان پیدا ہوں وہ تم کو حکم نہ بنائیں، فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں، تم کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام معاملات میں فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہیں جب تک کہ ان تمام معاملات میں جو ان کے درمیان پیدا ہوں وہ تم کو حکم نہ بنائیں،
فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ نے، اور پھر تمہارے فیصلے سے اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں، مان لیں۔ ایسا ایمان، ایسی اطاعت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں اسے دل سے مانیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور کاموں کے بارے میں اپنے دل میں بھی ذرا سا بھی کوئی غبار نہ رکھیں، ذرا سا بھی کوئی شک و شبہ نہ رکھیں۔ ایسا ماننا اور ایسا آپ کی فرما برداری کرنا آپ کی اطاعت ہے۔ ایسی اطاعت کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے ہمارا تعلق صحیح طریقے سے قائم ہوتا ہے، اور جس سے اللہ بھی ہم سے راضی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت کرنا، قرآن اور سنت کی اطاعت کرنا آپ کی اطاعت کرنا ہے۔ اب جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو آپ کی جگہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، اور آپ کی چھوڑی ہوئی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ قرآن اور سنت پر عمل کرنا رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، بخاری شریف۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ رکھی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف بتا دی کہ جب تک تم قرآن اور حدیث کو پکڑے رہو گے تم صحیح راہ پر رہو گے، گمراہ نہ ہوگے۔ تو کتاب اور سنت پر عمل کرنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت کے بعد دوسری چیز ہے آپ کی اتباع۔ اتباع کا دائرہ اطاعت سے زیادہ وسیع ہے۔ اتباع کا دائرہ، اتباع کے معاملات اطاعت کے معاملات سے زیادہ ہیں، وسیع ہیں۔ اطاعت فرائض و واجبات اور اوامر و نواہی میں ہوتی ہے، یعنی جو حکم دیے ایسا کرو یا ایسا نہ کرو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ یہ بجا لاؤ اور اس سے اجتناب کرو، بچے رہو، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ حکم کی تعمیل کرنا اطاعت ہے، جبکہ اتباع میں اطاعت کے ساتھ ساتھ نوافل اور مستحبات بھی آتے ہیں۔ فرائض و واجبات، اوامر و نواہی، نوافل اور مستحبات بھی اطاعت کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اتباع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت اور احترام کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو بہت غور سے دیکھتے اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے۔ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، یہ اتباع ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غور سے دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، آپ کا ایک ایک طریقہ، آپ کا ایک ایک
ज़िंदगी गुजारने के का सलीक़ा सहाबा कराम गौर से देखते, अपने अंदर उसे जज्ब करते, अपनी ज़िंदगियों में उसे बरतते और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करते। और ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी अक़ीदत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा मोहब्बत की वजह से था। इसे कहते हैं इत्तिबा। इत्तिबा, यही आपकी इत्तिबा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा मारिफत इलाही का निशान होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा मामूली इंसान की तरह नहीं, चूँकि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि आपकी इत्तिबा करें, आप जैसा करें हम भी वैसा करें। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी करते हैं उसमें अल्लाह की मारिफत की निशानी होती है, अल्लाह की पहचान की निशानी, अल्लाह के पसंद की, अल्लाह की रज़ा की निशानी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हर बात में और आपके हर हर काम में। रसूल के अंदर वो इल्म होता है जो खुदा की मारिफत से हासिल होता है। रसूल अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर जानने वाले हैं इंसानों में। लिहाजा जो इल्म आपके पास होता है, जो इल्म अल्लाह ताला आपको देता है, वो इल्म अल्लाह की मारिफत का ज़रिया होता है। उस इल्म से अल्लाह की मारिफत हासिल होती है, अल्लाह की पहचान होती है। रसूल की के अमल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वो अमल होता है जो अल्लाह की मारिफत से पैदा होता है। वो आदात होते हैं जो अल्लाह को पसंद हैं, वो सिफ़ात होते हैं रसूल के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सिफ़ात होते हैं जो अल्लाह को महबूब हैं। इसलिए रसूल का इत्तिबा किया जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन तमाम बातों की वजह से रसूल का इत्तिबा किया जाता है। अल्लाह की मोहब्बत में रसूल का इत्तिबा किया जाता है। फरमाया, खुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। सूरह आल इमरान आयत 31। तर्जुमा, कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रसूल की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह की मोहब्बत पाओगे। खुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कहो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा। अगर तुम रसूल की इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाह भी माफ़ करेगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सूरह अहज़ाब आयत 21। तर्जुमा, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। बेहतरीन नमूना, रोल मॉडल। दुनिया वालों के लिए कोई रोल मॉडल है तो वो सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अल्लाह ताला ने फरमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। ये है इत्तिबाए रसूल, जो अल्लाह को राज़ी करने का तरीक़ा है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे ताल्लुक़ की बुनियाद, आपसे हमारी मोहब्बत है। हमारे दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जितनी ज़्यादा होगी, हमारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ उतना गहरा होगा और उतनी ही हम अल्लाह की रज़ा को पहुँचेंगे, अल्लाह को उतना ही हम राज़ी
کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیاد آپ سے ہماری محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت معتبر نہیں جو آپ سے محبت کی وجہ سے نہ ہو۔ یہ بات بھی ذرا غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ بولے جیسا کر رہے ہیں، حکم مان رہے ہیں، مگر دل میں آپ کی محبت نہیں ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کی بات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں، تو ایسی اطاعت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ جو اطاعت محبت کی وجہ سے ہو، رسول کی محبت کی وجہ، وہی اطاعت اللہ کو قبول ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت معتبر نہیں ہے جو آپ سے محبت کی وجہ سے نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہونی چاہیے جو سب محبتوں سے بڑھ کر ہو۔ تمام محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تحت ہوں، اس کے نیچے ہوں۔ سب سے بڑھ کر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، قل ان کان آباء، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ سورہ توبہ آیت 24۔ ترجمہ، کہہ دو، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ کہہ دو، یعنی لوگوں سے کہہ دو، دنیا کے انسانوں سے کہہ دو، اپنی امتیوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہاری وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو ڈر ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، یہ سب تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، زیادہ پسند ہیں۔ یہ چیزیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ یہ چیزیں پسند ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی وارننگ ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان والے، تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہاری تجارت جن کے مان پڑنے کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، یہ سب چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں، تو انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ اللہ اپنا حکم تمہارے سامنے لے آئے گا، یعنی تم برباد ہو جاؤ گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف طریقوں سے اپنی احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ مثلا بخاری و مسلم میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے اور دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک میں تمہیں ان ساری چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تم مومن نہیں ہو سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو ان سب چیزوں سے زیادہ، دنیا بھر سے زیادہ محبت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو وہ آپ کی وہ محبت ہے جو ایمان کی نشانی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ان کے سبب سے ایمان کا مزہ چکھے گا۔ 3 چیزیں، ایک وہ شخص، 3 چیزوں میں سے ایک وہ شخص جسے اللہ اس کا رسول دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، زیادہ پیارے ہوں۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، جس محبت کا مطالبہ ہم سے ہو رہا ہے، وہ صرف جذباتی محبت ہی نہیں ہے، صرف جذباتی محبت ہی نہیں ہے جو آدمی کو فطری طور پر، قدرتی طور پر اپنے بیوی بچوں وغیرہ سے ہوتی ہے، بلکہ وہ عقلی اور اصولی محبت بھی ہے جو ایک شخص کو اپنے اصول سے، اپنے مسلک سے ہوتی ہے۔ اپنے اصول سے، اپنے مسلک سے جو محبت ہوتی ہے وہ محبت بھی مراد ہے رسول کی محبت میں۔ وہ اپنی زندگی میں ہر جگہ اپنے اصول اور مسلک کو آگے رکھتا ہے اور اپنے اصول اور اپنے مسلک کے لیے ہر چیز قربان کر دیتا ہے۔ ایسی محبت چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اس محبت کی حقیقت کو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح فرمایا ہے، کھول کر بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ترمذی شریف۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وسیع معنی میں لینا چاہیے۔ صرف نماز کی سنتیں نہیں، صرف بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے یہی نہیں، صرف داڑھی چھوڑنا یہی سنت نہیں، یقیناً یہ بھی سنتیں ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا وہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کر کے دکھایا وہ سنت ہے، آپ نے جو جو حکم ہمیں دیے ہیں وہ سب سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکام ہمیں دیے ہیں وہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، آپ کی ہدایات، آپ کی ادائیں سب سنت ہیں۔ جو ان سب سے محبت کرے گا وہ رسول سے محبت کرے گا۔ جس کے دل میں رسول کی محبت ہے اس کے دل میں اللہ کے رسول کی سنت سے بھی محبت ہوگی۔ جس کے دل میں جو اللہ کے رسول کی سنت پر نہیں عمل کرتا اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ترمذی شریف۔ محبت صرف زبانی محبت نہیں، صرف زبان سے محبت کا اظہار کرنا یہ محبت نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزار کر دکھانا، یہ اصل محبت ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق اس وقت تک صحیح طور پر قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس ایمان کی بنیاد اطاعت، اتباع اور محبت پر نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایمانی تعلق اس وقت تک صحیح طور پر قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس ایمان کی بنیاد اطاعت، اتباع اور محبت پر نہ ہو۔ اسی طرح مختلف اشارات سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اطاعت بلا محبت نفاق ہے،
اور محبت بلا اطاعت بدعت ہے. اسے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اطاعت ہے، بولے سرکا کر رہا ہے مگر محبت نہیں ہے تو یہ نفاق کی نشانی ہے. اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے ان کے باتوں پر عمل نہیں کر رہا، کسی اور وجہ سے کر رہا ہے تو یہ نفاق ہے. اور محبت ہے مگر اطاعت نہیں ہے تو یہ بدعت ہے. یہ بات کہ محبت کے بغیر اطاعت نفاق ہے قرآن مجید سے ثابت ہے. سورہ حجرات آیت 14 قالت الاعراب آمنا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ترجمہ، یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں، یہ دیہاتی عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کر لی، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یعنی اطاعت اور صحیح ایمان کا فرق. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ایمان دل میں راسخ نہیں ہوا، ایمان کی بنیاد رسول کی محبت پر نہیں ہے تو یہ جو ہے صرف مان لینا ہے. یہ ایسا مان لینا ہے جس میں صحیح ایمان موجود نہیں ہے. کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کر لی، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں داخل ہوا ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع نہیں، وہاں آپ سے محبت بھی نہیں. جیسا ابھی کہا گیا حدیثوں کو بیان کر کے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع نہیں، وہاں آپ سے محبت بھی نہیں. جو آپ کی اطاعت اور اتباع نہیں کرتا مگر آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ایسا کام کرتا ہے جو نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا اور نہ تبع تابعین نے کیا، اور جو قرآن اور سنت سے ہٹ کر ہے، اس لیے بدعت ہے. اللہ تعالیٰ نے محبت کا طریقہ یہ بتایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. جیسا ابھی کہا گیا، قرآن کی آیت ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ کر سنائی گئی، اس سے محبت کا طریقہ معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو. تو اس سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ اگر رسول سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو، اللہ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو، رسول سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو. اتباع رسول کو محبت کا ثبوت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے محبت کا ثبوت یہ ہے، کیا ہے؟ اتباع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی من احب سنتی فقد احبنی کہہ کر، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی کہہ کر، اس حدیث میں سنت رسول سے محبت کو یعنی اتباع رسول کو محبت رسول قرار دیا ہے. سنت رسول سے محبت ہی اللہ کے رسول سے محبت ہے. ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور سے محبت نہ تھی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ صحابہ اکرام کو کسی اور سے محبت نہ تھی، لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ ان کو معلوم تھا صحابہ کرام کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ اپنے تعظیم میں کھڑے ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اس واسطے صحابہ کرام آپ کو دیکھتے تو آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، حالانکہ ساری دنیا سے بڑھ کر صحابہ کرام اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ یہ ترمذی شریف میں ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے وہی ہیں جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بات اس سے بھی زیادہ سخت ہے جو مولانا امین احسن اصلاحی نے کہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی کی ایک اور حدیث میں جو بخاری اور مسلم میں ہے یہ الفاظ ہیں، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں، یعنی وہ مجھ سے دور ہے، میں اس سے دور ہوں۔ کون ہے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس سے دور ہوں؟ کون ہے وہ شخص؟ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت کو چھوڑ دے، جو میری سنت سے اعراض کرے۔ تو سنت کو یہاں محدود معنوں میں نہیں بلکہ وسیع معنوں میں لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام، آپ کی تمام ہدایتیں، آپ کے تمام اقوال و افعال، آپ کے تمام طور طریقے وغیرہ سب سنت ہیں، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ مشکوٰۃ شریف میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا کس نے انکار کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا، ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ تو انکار کرنے والا وہ بدبخت کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ پوری حدیث یہ ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ اور اس کے بعد صحابہ کے پوچھنے کے بعد آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ صرف یہ کہ حب رسول نہیں ہے بلکہ آپ کی نافرمانی آپ کا انکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے جیسا نہیں کرنا یہ آپ کا انکار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار انسان کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا بلکہ دوزخ میں لے جائے گا۔ ہم اللہ سے اس کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اللہ سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ اعذنا اللہ من ذالک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔